بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الکریم قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ معزز ناظرین، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، مشاہدین کرام، خواتین و حضرات، تمام قسم کی تعریف، بڑائی، حمد و ثنا رب ذوالجلال کے لیے ہے، جس نے کائنات کا وجود بخشا، ہمیں اشرف المخلوقات بنایا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہو پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز ناظرین، مشاہدین کرام، آج جس موضوع کے تحت میں آپ کے سامنے آج کی اس نشست میں چند باتیں عرض کرنے جا رہا ہوں، وہ موضوع اسی مہینے کی مناسبت سے ہے۔ یہ مہینہ عربی کیلنڈر کا رجب کا مہینہ ہے، اور اس رجب کے مہینے کے تعلق سے اس کی حقیقت کیا ہے، اس سے گزشتہ کی نشست میں آپ کے سامنے اس کی حقیقت قرآن و حدیث کی روشنی میں واضح کی گئی تھی، اور یہ بتایا گیا تھا کہ یہ رجب کا مہینہ حرمت کے ان 4 مہینوں میں سے ہے، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر کیا ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کی تعیین حرمت کے ان 4 مہینوں میں سے فرمائی ہے۔ معزز ناظرین، آج اس رجب کے مہینے کے تعلق سے چند وہ باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرنے جا رہا ہوں جو خصوصی طور پر اس مہینے کے تعلق سے اپنی طرف سے گڑھ لی گئی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا قول ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین۔ اے نبی، آپ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو، رسول کی اطاعت کرو۔ اگر وہ اس سے روگردانی کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کے علاوہ اپنی طرف سے دین کے اندر کسی چیز کا ایجاد کرتے ہیں، یا اس کو اپنے سے اس کو عبادت سمجھ کر، یا اس کو مستحب اور فضیلت اس کی سمجھ کر کے اپنی طرف سے تعیین کرتے ہیں، تو اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے کہا کہ فإن تولوا، تو گویا یہ روگردانی ہے۔ اور اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنے سے روگردانی کرتے ہیں، پیٹ پھیرتے ہیں، منہ پھیرتے ہیں، تو کہا فإن اللہ لا يحب الکافرین، تو اللہ ایسے کفر کرنے والے، انکار کرنے والے کافروں کو پسند نہیں فرماتا ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 32 ہے۔ معزز ناظرین، اس آیت کو بھی ہمیشہ ہم اپنے ذہن میں رکھیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں بھی ہمیں حکم دیا ہے تو وہ قرآن اور نبی کے فرمان کی اطاعت اور پیروی کرنے کی۔ قرآن میں جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبانی یا اپنے عمل و فعل سے جو چیز آپ نے کیا، وہی ہمارے لیے نیک عمل ہے۔ اس کے علاوہ عبادت کے نام پر کسی چیز کو، کسی مہینے کو، کسی دن کو، کسی وقت کو، کسی جگہ کو خاص کرنا اپنی طرف سے جو قرآن و حدیث سے ہٹ کر ہو، یہ بدعت اور بسا اوقات قرآن اور حدیث کا انکار ہوتا ہے۔ اس لیے اس سے ہمیں ہمیشہ بچ کر رہنا چاہیے۔ بچ کر ہی نہیں بلکہ ایسی بات آئے جہاں قرآن و حدیث سے ہم مخالف جا رہے ہوں تو فوراً ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف پلٹ آنا چاہیے۔ رجب کے اس مہینے کے متعلق جو خصوصی طور پر روزہ رکھنے کی باتیں جو عام لوگوں کے درمیان رائج ہیں، یا اس منہ سے اس منہ تک، جن کے پاس کوئی علم اور صحیح معرفت، قرآن و حدیث کی معرفت نہیں ہے، ان لوگوں کی طرف سے پھیلائی ہوئی دین کے اندر یہ چیزیں ہیں، یا تو وہ جہالت کی بنیاد پر کرتے ہیں، یا رچی سوچی سمجھی غیروں کی طرف سے سازش کے شکار ہیں، غیروں کی طرف سے سوچی سمجھی سازش کے شکار ہیں۔ یہ 2 ہی وجہ ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں اور محترم بزرگوں، ماں اور بہنوں، اس رجب کے مہینے کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں ہیں، اس کی فضیلت کے متعلق، وہ سب کے سب یا تو ضعیف ہیں یا تو موضوع ہیں، من گھڑت ہیں۔ صرف یہ ہے کہ یہ حرمت کے ان 4 مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے جس کو اللہ نے کہا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم۔ ان 12 مہینوں میں سے، سال کے 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت کے مہینے ہیں، یعنی ادب اور احترام کے مہینے ہیں۔ خصوصی طور پر ان 4 مہینوں کی
عظمت اور ان 4 مہینوں کا احترام زمانے جاہلیت میں بھی کرتے تھے. اسلام آنے کے بعد بھی چونکہ لڑائی جھگڑا بند کر دیتے تھے، یدھ اور جنگ و جدال بند کر دیتے تھے، خون خرابہ فساد برپا کرنا یہ بند کر دیتے تھے. چونکہ یہ امن و شانتی کی چیزیں تھیں، اس لیے اسلام آنے کے بعد بھی اللہ نے اس چیز کو برقرار رکھا اور کہا یہ حرمت کے 4 مہینے جس کو تم سمجھتے تھے وہ اسلام میں آنے کے بعد بھی وہ برقرار ہیں. حرمت کے 4 مہینے ہیں، اس میں لڑائی جھگڑا کرنا، اپنے نفس پر ظلم کرنا یا دوسروں پر ظلم کرنا یہ سب حرام ہے. حرام ہے. یہ ادب و احترام کا مہینہ ہے خصوصی طور پر، اور عمومی طور پر کبھی بھی کسی بھی مہینے میں ان چیزوں کا کرنا جائز نہیں ہے. جائز نہیں ہے. معزز ناظرین، تو رجب مہینہ میں خصوصی طور پر جو روزہ رکھتے ہیں یا روزے کی تعین کسی تاریخ کو کرتے ہیں یا کسی رات کو خاص عبادت کی تعین کرتے ہیں، ان کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں ہیں، جتنی بھی حدیثیں اس مہینے، اس رجب کے مہینے کے متعلق ہیں، سب کے سب یا تو ضعیف ہیں یا تو موضوع ہیں، یا تو ضعیف ہیں یا تو موضوع ہیں. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مجموع الفتاوی کی جلد نمبر 25 اور صفحہ نمبر 290 میں کہا ہے کہ رجب کا روزہ، رجب کے مہینے میں خصوصی روزہ رکھنا، اس کے تعلق سے جتنی حدیثیں ہیں سب کے سب ضعیف ہیں بلکہ موضوع ہیں. کہا اس میں اہل علم ان احادیث میں سے کسی ایک حدیث پر بھی اعتماد نہیں کرتے ہیں، یعنی ساری کی ساری حدیثیں غیر معتمد اور قابل دلیل، غیر معتمد اور قابل دلیل نہیں ہیں. اسی طرح سے شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا رجب کی 27ویں یعنی 27ویں رجب جو بڑا مشہور ہے اپنے یہاں، 27ویں رجب کے روزہ 27ویں رجب یعنی رجب کی 27ویں تاریخ کا روزہ اور اس رات کو قیام کرنے، خصوصی نماز پڑھنے کے تعلق سے جب ان سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ 27ویں رجب کا روزہ رکھنا یا اس طرح سے اس رات کو خصوصی نمازیں پڑھنا، قیام کرنا، یہ سب کے سب کہا کہ بدعت ہے، اور سیدھے کہا کہ وہ کل بدعت ضلالہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث، کہا کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے. نئی چیز جو بھی اسلام کے اندر جو قرآن اور حدیث سے خارج ہو، بعد میں لائی گئی ہو، وہ بدعت ہے، چاہے عبادت کے طریقے کار پر کیا جائے یا ثواب کی نیت سے اس کو سمجھ کے کیا جائے، یہی تو بدعت ہے. اسی طرح سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب تبیین العجب بما ورد فی شہر رجب کے اندر کہا کہ لم یرد فی فضل شہر رجب ولا فی صیام شیء منہ معین. کہا کہ رجب کے مہینے کی فضیلت کے تعلق سے نہ تو رجب کے مہینے کی فضیلت، نہ ہی رجب کے مہینے کے اندر کسی روزے کی فضیلت، اور نہ ہی کسی خاص دن کے روزے کی فضیلت کہیں بھی وارد نہیں ہوئی ہے، کہیں بھی وارد نہیں ہوئی ہے صحیح حدیث میں. اور اسی طرح سے حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے کہا کہ کوئی بھی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جو رجب کے مہینے کی فضیلت کے تعلق سے اس فضیلت کے علاوہ جو اللہ نے حرمت کے مہینوں میں سے قرار دیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وَرَجَبُ مَضَرْ الَّذِي بَيْنَ جُمَادَ وَشَعْبَانَ، اس حدیث کے علاوہ حرمت کے 4 مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے، حرمت کا مہینہ ہے. اس کے علاوہ دیگر کوئی فضیلت نہ تو صحیح حدیث سے ثابت ہے، اور نہ ہی جو حدیثیں ثابت ہیں وہ حجت کے قابل ہیں بلکہ منکر اور موضوع ہیں. معزز ناظرین، اسلامی بھائیوں، عزیز ساتھیوں، اس لیے ہمیں ہر بدعت سے بچنا ضروری ہے، ہر بدعت سے بچنا ضروری ہے. روزے کی کوئی بھی تخصیص کسی بھی تاریخ کو نہ ہی، اور اسی طرح سے کسی خاص رات کو کوئی خاص عبادت اس رجب کے مہینے میں کرنے کی کوئی فضیلت کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں. جو بھی حدیثیں ہیں وہ سب کی سب ضعیف یا تو موضوع اور منکر ہیں، موضوع یا منکر ہیں. علامہ ابو بکر الطرطوشی اپنی کتاب الحوادث والبدع کے اندر کہتے ہیں کہ یکرہ صوم رجب علی 3 اوجہ، رجب کے مہینے کے اندر روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، یا کہہ لیجئے کہ یہ اس کو ناپسند کیا جاتا ہے. اس کی 3 وجہیں ہیں. کیوں؟ یعنی شریعت کی نظر میں یہ 3 وجہ سے مکروہ نہیں رکھ سکتے رجب کے مہینے میں. کیوں؟ اس لیے کہ جب مسلمان اس مہینے کو ہر سال اس خاص مہینے میں روزہ رکھنے کو اگر خاص کر لیں گے، جیسا کہ عام لوگ آج کر لیے ہیں، رجب کے مہینے میں نصف رجب کو، اسی طرح 27 کی رجب کو یا 22 کی رجب کو یا اس کی پہلی رات کو، پہلے جمعہ کو خاص عبادتوں کے ساتھ جوڑ دینا، یہ سب کی سب بدعت ہیں. کہتے ہیں کہ اگر روزے کو خاص اس مہینے کے ساتھ کرتے ہیں تو
کئی چیزیں لازم آتی ہیں جو شریعت سے ٹکراتی ہیں. پہلی چیز یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ روزہ رمضان کے مہینے کے روزے کی طرح فرض ہے، یا تو اس لیے اس کو رکھتے ہیں اتنا جو ہے اس کا اہتمام، یا تو سنت، یہ ثابت سنت ہوتی تو جیسے سنت مؤکدہ ہے ہر نماز سے بعد، ہر نماز سے پہلے یا نماز کے بعد، یا تو اس کے اندر رجب کے مہینے کے اندر روزہ رکھنے کی کوئی خاص فضیلت بیان کی گئی ہو. اور جبکہ ان تینوں چیزوں میں سے اگر کوئی بھی چیز ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان فرما دیتے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان کر دیتے. اسی طرح سے اسی کتاب کے اندر الحوادث والبدع کے اندر وہ آگے ان تمام چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے اس کے بعد یہ لکھتے ہیں کہ یہ روایت کی جاتی ہے کہ ابن وضاح نے روایت کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان لوگوں کو جو رجب کے مہینے کی کوئی خاص فضیلت سمجھ کر کے اس میں روزہ رکھتے، یا اس مہینے کا روزہ رکھتے، یا اس مہینے کے اندر کوئی قیام کرتے، جو اس مہینے کا اہتمام خصوصی طور پہ کرتے اور اس کی تعظیم اور بڑائی بیان کرتے، تو ان کو وہ کیا کرتے تھے، وہ کوڑے لگاتے تھے، بلکہ مارتے تھے ایسے لوگوں کو، اور ان کو کہتے تھے کہ یہ بدعت کی طرف جا رہا ہے، یہ بدعت ہے. اگر اس مہینے کو خاص طور پہ، ہاں عمومی طور پر اگر کوئی اس مہینے کی فضیلت کو چھوڑ کر کے کہ اس مہینے میں روزہ رکھنے کی فضیلت ہے، اگر اس سے ہٹ کر اگر یہ کرے کہ نہیں ہر مہینے کی طرح، یا اس کے روزہ رکھنے کی نیت ہے عمومی طور پر روزہ رکھنے کا جو ثواب ہے وہ ثواب حاصل کرنے کے لیے اس مہینے میں بھی کسی دن روزہ رکھتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر اس مہینے کے اندر روزے کا ثواب زیادہ ہوگا یہ سمجھ کر کوئی روزہ رکھتا ہے تو یہ بدعت ہے، اس لیے کہ اپنی طرف سے کسی ایک نئی چیز کا ایجاد کر رہا ہے جو شرعاً صحیح نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے، ہمیں ان چیزوں پر دھیان دینے کی توفیق دے جو قرآن اور حدیث کے اندر ہیں، اور دیگر لا یعنی چیزیں جو ہماری شریعت سے باہر ہیں، بعد میں لا کر کے ملائی گئی ہیں، بدعتوں کے پیچھے ہمیں جانے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اور ہمیں حق کو حق سمجھ کر اس کی پیروی کرنے کی توفیق دے، اور باطل کو باطل اور بدعت کو بدعت سمجھ کر اس سے دور رہنے کی اور اس سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وجزاکم اللہ خیرا.